हेलो, ये क्यों इतना फ़ोन कर रहा है? तू सुनता कब तक भागते रहोगे? कब तक भागते रहोगे? मैं भाग छोड़ देंगे तुमको हम। और बोलना है कुछ? अरे कह रहा ना, पहले कहाँ तू है? कब से कोई मशीन चला रहा है, कंपनी में काम कर रहा है? वहाँ से हट जा, फ्री हो जा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी बरेलवी हनफी मेहनत करके खाती है। हाँ, अच्छी बात है, टुकड़ों अच्छी पर बात नहीं पलते तुम्हारे जैसे। इमामत नहीं करते हैं ना टुकड़ों तुमको? पे पलता है ना, टुकड़ों के पलने हाँ, वाले। तुमको इमामत तौफीक नहीं होती है ना? अरे सुनो सुनो, इमामत करना फर्ज है। किसने बोला? तू तो कह रहा है, तू ताना दे रहा है, यानी हलाल रिस्क को कोई अगर मेहनत और मशक्कत करके खाता है, हाँ, तो तू ताना तो नहीं करता। कौन सा काम कर रहा है? कौन सा काम कर रहा है? अरे मैं काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ? मैंने कहा मेहनत करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा काम करता है? अरे मैंने तो अभी ये नहीं कहा कि मैं कौन सा काम करता हूँ, नहीं कहा, मैं मेहनत करता हूँ अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अच्छी बात है। आदत पड़ी है टुकड़ों पर पढ़ने वाले। चलो छोड़ो इधर उधर की बात। तकरीबन 8 मौजू से तो तू भागा हुआ है, जो तेरा ही चुना हुआ मौजू था। आज एक मौजू मैं लेकर के आया हूँ, बात करेगा? टखनों के नीचे लिबास पहनना, लटकाना। अरे आज देखो, अभी मैंने टखनों के नीचे मौजू लेकर के आया हूँ, तो कैसे डर गया? हमारे मौजू पर कभी बात की है नहीं तू। नहीं है मुनव्वर नसबंदी, अभी तुमको पहले मौजू लाने का हक हासिल नहीं है। शराइत तय कर ले। 8 मौजू तुमने खुद चुना और 8 में भागा है। अच्छा, ठीक है। कम से कम एक मौजू तो मुझे लाने दो। अच्छा, एक पर तो बात कर लो। मेरे मौजू का बात किया तू? क्या जी? मेरे मौजू का बात किया तू? सुनो, अब मैं गिना रहा हूँ, बीच में बोलना मत। सुनो, तुम आए और आने के बाद तुमने दावा रजा खान कुरान और हदीस के बिना पर और जो है अपने तहरीरात के बिना पर काफिर हैं। किसने बोला है? ये दावा किसका है? ये दावा किसका है? झूठ बोल रहे हो? में बड़ी दूर की तीर चले। सुनो ना, अभी बात क्यों झूठ बोल रहे हो? तो तुमने उलूम कुरान के बिना पर? लेकिन सुनो ना, तो झूठ क्यों बोल रहा है? मैंने दावा पेश किया कुरान के बिना पर। कब दावा किया मैं कुरान के बिना पर? तुमने नहीं कहा कि तुमने कुरान और हदीस के बारे में नहीं कहा। तुमने कहा कि कुरान और हदीस के बिना पर, अपने तहरीरात के बिना पर वो काफिर तो साबित कर ऐसा। ये खबीस, तो ये दावा पेश करने नहीं आता। देखो कैसे घबरा रहा है। मैं इनको गिना रहा हूँ कि इनका मौजू है या नहीं है। ये नहीं है, दावा मेरा नहीं है, ये दावा मेरा। तो साबित कर दे दावा। इसका दावा देखिए, दावा इसका था कि इमाम अहले सुन्नत तो ये तेरा साबित कर, तू साबित कर कि ऐसा दावा मेरा था कुरान की बिना पर और अपने हम मसलक उलमा की 3 बातें इन्होंने रखी थी कुरान की बिना पर। हम मसलक को पेश कर सका, ना ही इसने जो है क्या कहते हैं कि ना ही इसने जो है मेरे इमाम के तहरीरात को पेश कर सका। आया ये उलूम खमसा को पेश करूं सुनो, वहां से भागा। फिर इसने मेरे इमाम पर एतराज किया कि खुदा क़हार है, बदकारियों के दफ्तर बचा लो आकर मेरे पैगंबर, तुम्हारा बंदा अजाब में। किया था दावा इसका यह था कि यह गलत है, तुम्हारा इमाम फुला था। मैंने ऐसा रगड़ा कि वहां से भी जान छोड़ा के भागा। फिर इसने एतराज किया कि तुम्हारे इमाम ने लिखा है कि नमाज में नबी का ख्याल लाने से बेहतर है कि रंडी का ख्याल लेकर के आओ। तो मैंने इस पर भी इसको ऐसा रगड़ा, यहाँ से भी भागा। क्या जवाब दिया तू? क्या जवाब दिया? जरा जवाब दे दे। मैंने कहा कि ये मैंने जवाब ये दिया था, ये कतील इस्माइल दहलवी की इबारत है। कहाँ पे से लिखा है? कहाँ पे लिखा है ऐसा? तो दलील दे। नहीं, तू झूठ बोल रहा है। दलील दे तू। तूने बोला कि ये जो रंडी का ख्याल, नबी अलैहि सल्लम की नमाज में ख्याल करना, रंडी से जिना करने से बुरा है। इस्माइल दहलवी की इबारत साबित कर तू। अच्छा सुनो, उसमें ये नहीं है कि जिना का वसवसा के बारे में नहीं है इस्माइल दहलवी की इबारत में। रंडी वाला जुमला, तूने रंडी वाला जुमले से भाग क्यों रहा है? जुमले से क्यों भाग रहा है? तूने कहा रंडी से जिना करना, नबी अलैहिस्सलाम के नमाज में ख्याल लाना, रंडी से जिना करने से। रंडी वाला जुमला साबित कर तू। अरे जिना करने वाली औरत रंडी ही होगी। रंडी वाला जुमला साबित कर तू। अच्छा, मतलब तुम्हारे यहाँ, अच्छा असल में तुम्हारे तू वो जुमला साबित कर। मौलाना इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब से वो इबारत साबित कर कि नमाज में नबी का ख्याल लाना रंडी से जिना करने से बुरा है। साबित कर तू। देखते हैं कौन भागता है। भाग मत मुनव्वर, भाग मत। फंसा है तू, आज फंसा है मुनव्वर, तू फंसा है तू। मुनव्वर तू फंसा है। चलो इबारत पेश कर। बिना करने वाली औरत रंडी नहीं है। जिना करने वाला कहाँ लिखा है?
دیوبندی دھرم کا مطلب، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیوبندی دھرم میں جو ہے اگر ان کے گھر والے آپس میں زنا کرتے تو وہ رنڈی نہیں ہوتی، عزت دار ہوتی. یعنی دیوبندی دھرم میں اپنے بیچ میں زنا کرنا یہ عزت کی علامت ہے. چلو ماشاءاللہ، کیا ثابت کر رہا ہے، کیا نقطہ چھوڑ رہا ہے یہ غریبے کا. بولوں میں؟ چلو خیر، مجھے تو میں بولوں گنوا رہا ہوں. میں بولوں کتنے موضوع سے بھاگا ہوا ہے. میں بولوں اس نے آخر میں ایک موضوع یہ لیا کہ تمہارے بریلوی عالم نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. میں نے پھر اس میں اس کو ایسا لگا. کیا جواب دیا تو کیا جواب دیا تو کیا جواب دیا؟ میں نے جواب یہ دیا کہ یہ قاسم طیب قاسمی دارالعلوم دیوبند کا جو محتمم تھا، اور خلیل احمد امبیڈ بھی جو دیا بنا کا اکابر ہے، اس کا عقیدہ ہے. اس نے اپنی کتاب البراہین الخاطئہ میں لکھا ہے. کہاں بھی لکھا ہے؟ ذرا ایک کام، میری بات سن. میں جواب دوں تیرا ایک ایک کا جواب دوں. میں تیرا ایک ایک کا میں جواب دوں. ایک کا تو جواب دے، اس کا میں جواب دوں، پھر تم میرے بات تو بولے گا. خاموش رہا. اب میں جواب دے رہا ہوں. 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 ارے تمہارا اچھا یہ بتاؤ. اب میں جواب دے رہا ہوں. خاموش رہا. اب میں جواب دے رہا ہوں. خاموش رہا. خاموش رہا. میں جواب دے رہا ہوں. خاموش رہا. تو اب خاموش ہو. ارے جواب کی ابھی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ اچھا جواب نہیں لے گا میرے سے. مجھے اتنا بتا، میرے 16 سوالات کے قرضے تو تیری ضروریت پر میں نے لاد دیا ہے. پہلے شرائط طے کر. پہلے موضوع آج میں موضوع لے کر کے آیا ہوں. لیکن تو موضوع کچھ بھی طے کر. اکابرین دیا بنا. سنو، میرا موضوع یہ ہے، اکابرین دیا فتواجات کے بنا پر بدترین کافر ہے. اپنے ہم مسلک اور مولوی کے فتواجات کے بنا پر بدترین کافر ہے، مشرک ہے، مرتد ہے، دار اسلام سے خارج ہے. یہ میرا دعویٰ ہے. لکھ کے دے اپنے. ارے لکھ کے دے. اپنے مولوی کے، تم نے میرے امام پر جو بھونکا تھا، تم نے لکھ کے دیا تھا. اپنے مولوی کے فتواجات کے بھونک رہا تھا تو تم نے لکھ کے دیا. جملہ میں لکھ رہا ہوں. میں لکھ رہا ہوں، تو بول. اپنے مولوی کے فتواجات کے روشنی. میرا موضوع قبول ہے. ہاں کیا بول؟ کون سا موضوع؟ میرا موضوع قبول ہے. موضوع بنا کہ اکابرین دیا بنا اپنے تحریرات کے بنا پر، فتواجات کے بنا پر، اور اپنے ہم مسلک علماء کے بنا پر، نام نہاد علماء بدترین کافر ہے، مشرک ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. اکابر دیوبند اپنے مولویوں کے بنا پر، اپنے مولوی کے بنا پر، اپنے تحریرات کے بنا پر بھی، اور اپنے ہم مسلک علماء سو کے بنا پر بھی. پہلے ایک دعویٰ پیش کر. اپنے تحریرات کے بنا پر کہ اپنے مولویوں کے بنا پر؟ یہ جملہ تسمع. ارے دونوں، اپنے تحریرات کے بنا پر بھی، اپنے علماء سو کے جو ہے فتواجات کے بنا پر بھی جو ہے بدترین کافر ہے، مشرک ہے، اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. دونوں باتیں میں نے کی. اپنے مولوی کے فتواجات کی بنا پر اور اپنے فتوا کے بنا پر بھی. ہم میری بات سن. اپنے مولویوں کے فتواجات کے بنا پر. مولوی کے لیے جاہل. پہلی بات تو یہ کہ پہلے اپنے فتوے پر، اپنے فتوے کے زد میں آ کر کے مشرک اور کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور اپنے ٹھیک ہے، وہی جملہ باقی رکھنا، جملے سے ہٹنا مت. اپنے فتوے کے بنا پر، اپنے وہی میں لکھ رہا ہوں، وہی جملہ لکھ رہا ہوں. اپنے فتوے کے بنا پر اور اپنے مولویوں کے فتوے کی بنا پر. ہاں جو جملہ دہرا رہا ہوں، تم کو قبول کرا رہا ہوں، اسی جملے پہ رہنا، اپنے بھاگنا نہیں. اکابر دیوبند، رکو خاموش رہو. تمہارا دعویٰ میں دہرا رہا ہوں، تم میرے دعوے بات نہیں کر سکتے. اکابر دیوبند، ارے میں بول رہا ہوں، سن یار. اکابر دیوبند اپنے فتوے کی بنا پر اور اپنے مولوی کے فتواجات کی بنا پر کیا ہے؟ بدترین کافر ہے. اچھا کافر اور دائرہ. جملہ رک میں تم کو لکھ کے دے رہا ہوں. تم کو لکھنا نہیں آتا نا. قبول ہے تجھے، تو اتنا لکھ کے دے دے. یہ تمہارا دعویٰ مجھے قبول ہے. میں لکھ کے دیا. یہی صحیح ہے. دیکھو صحیح ہے. اکابر دیوبند تمہارے پرسنل میں بھیجا ہوں. میں تمہارے پرسنل میں بھیجا ہوں. نیٹ چالو کرو. منظوری لکھ کے دے. لکھ کے دیا میں میں نے تمہارے پرسنل میں بھیجا ہوں. نیٹ چالو کر پہلے. دیکھو سامعین دیکھیں، نیٹ چالو نہیں کر رہا ہے. میں لکھ کے دیا ہوں. تمہارا منور نقش بندی، خاموش رہو. میں بول رہا ہوں، میرے بیچ میں مت بولو. تمہارا دعویٰ تم نے جو پیش کیا ہے اسی کو میں ہو بہو لکھ کے تمہارے پرسنل میں بھیجا ہوں. تم نیٹ چالو کرو اور تم اپنے اس دعوے کو دوبارہ دیکھو تاکہ تم دعوے سے مکر نہ سکو. دیکھو دعویٰ دیکھو.
तुमने कहा अकाबिर देवबंद अपने फतवे के बिना पर और मौलवी अपने मौलवी के फतवाजात के बिना पर, क्या लिखा तुम? मसलक रे जाहिल, क्या मसलक नहीं मालूम है? कितना बड़ा जाहिल है ये। तुझे बोलना, तू लिख के दे, मसलक मौलवी के। तू लिख के दे। अबे तो लिख के दिया तो तू गलत लिख रहा है ना, जाहिल। क्या लिख के दिया? तू लिख के दिया? कितना झूठा, कितना झूठा है, देखो लिख के नहीं पा रहा है। तू लिख रहा है अकाबिर देवबंद अपने फतवे के बिना पर क्या लिख, और अपने मौलवी के फतवाजात के बिना पर। हाँ, इसको जाहिल को लिखना भी नहीं आता है, लिख कैसे रहा है? तो तू लिखना, मैं स्क्रीनशॉट तू लिखना। देखिएगा ये कैसे गलत। और अपने हम मसलक, और अपने हम मसलक। मैं लिख के दे रहा, चलो ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ। हाँ, आगे तुम्हें भागने के लिए कोई रास्ता ना मिले। बिना पर, है ना? अरे लेख मैं लिख रहा हूँ, तू शांति रहो। मैं लिखा, देख ये मैं लिख के दिया हूँ, जरा पढ़ ले, जरा पढ़ ले। चलो ठीक है। ठीक है। अकाबिर देवबंद अपने फतवे के बिना पर और मौलवी के फतवा जवाब अपने हम मसलक। अच्छा चलो, बाद में लिखा है तुमने, ठीक है। अपने मौलवी के फतवाजात के बिना पर और अपने हम मसलक मौलवियों के। तो अपने मौलवी, भाई हम मसलक मौलवी एक ही बात हो गई, ठीक है। खाली तुमने ऊपर मौलवी लिखा था, नीचे तुमने जो है तशरीह कर दी, कोई बात नहीं। हाँ, तो यही हमारा दावा है कि अकाबिरीन देवबंद जो है ये अपने फतवे पर और अपने हम मसलक मौलवी के फतवे के बिना पर बदतरीन काफिर है, मुशरिक है और दायरा इस्लाम से खारिज है। ठीक है, कबूल है तुझे? ठीक है, शराइत तय कर ले। बाकी तूने जो इल्जाम, खामोश रहा। पहले ये बता, ठीक है नहीं? हाँ, मुझे ये दावा तेरा मंजूर है। लिख के दे। अब जैसे तुमने मेरा दावा लिखा है तो तेरा सामीन, अब ये बात देखिए, जो मुतालबा भाई लिख रहा हूँ, देख लिख रहा हूँ। अली असगर है, अली असगर है। देखिए सामीन, जब इनसे दलील का मुतालबा किया जाए, ये दलील मुतालबे पर नहीं भेजता, अपनी मनमानी खाली डब्बा पकड़ाएगा। वैसे जिस चीज का इसको मुतालबा किया जाता है, ये मुतालबा कभी पूरा लिख दिया हूँ, देख तेरा ये बुज़दिली दावा मंजूर है मुझे, लिख दिया हूँ, देख। अरे ये अच्छा, ये बुज़दिली दावा मतलब क्या? मतलब तू मेरे दावे पे आज तक बात नहीं किया। अच्छा, तो 8 मौजू से जो तू भागा है अपने दावे पर, तो कितना बड़ा वो तू लेके आता है मौजू, मुझे मौजू कहाँ पेश करने देता है? अच्छा सुना, अच्छा मतलब मैंने कहा था कि इमाम अहमद रजा खान के ये अशार गलत हैं। मतलब तू बात नहीं करेगा अभी? तूने जो दावा पेश किया बात नहीं करेगा? तूने दावा जो पेश किया बात नहीं करेगा? उल्टी अकल का है ये। तूने जो दावा पेश किया बात नहीं करेगा? किस पे बात करेगा पहले बोल दे तू। मैंने तो दावा पेश कर दिया। हाँ, तो मैंने मंजूर कर लिया ना। तुझे मंजूर का ले, लिख के दे। क्या लिख के दिया? तू पढ़ने, तुझे उर्दू पढ़ने नहीं आती? तुझे लिख के दे कि मंजूरी लिख के दे। लिख के दे दिया। तेरा ये बुज़दिली दावा मंजूर है? नहीं, बुज़दिली क्यों? बुज़दिली है ना? मौजू से तू भाग, तुझे बात नहीं करना है तुझे? तेरा ही तल- क्यों भाग रहा है तू? भाग क्यों रहा है? देखो सामीन, देखें, दावा पेश किया और मैंने मंजूर कर लिया। अभी बोल रहा था मंजूर नहीं कर रहा है, मैंने मंजूर किया। अगर तू अपने मुजद्दिद को काफिर नहीं मानता है और अपने धर्म को बातिल नहीं मानता है और अपने मुजद्दिद के खुद साख्ता धर्म को कुफ्र धर्म नहीं मानता है, अली असगर ने तेरे दावा को मंजूर कर लिया है। चल बात कर। अगर तू हलाली है थानवी की दावा बुज़दिली साबित कर। क्या? हाँ चलो माशाल्लाह, मेरे दावे को चलो। बुज़दिल दावा हाँ, साबित बुज़दिल कर। दावा अगर तू साबित कर। चलो हलाली माशाल्लाह, है, खामोश रहो। थानवी के जैसे हरामी नहीं है। अब पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे। साबित कर, खामोश रहा, खामोश रहा, खामोश रहा, खामोश रहा, पहले मेरे सवाल का जवाब खामोश रहा, देना, खामोश सवाल रहा। का जवाब बोलने का। बोल। तुमने कहा था कि इमाम अहमद रजा के ये अशार गलत हैं, वो जो है मुजरिम था, जालिम था, फुला था। तो ये तुम्हारा दावा बनता है या मेरा दावा बनता है? यानी ऐसा कहना, ये तुम्हारा दावा बनता है या मेरा दावा बनता है? तुम्हारा दावा क्यों नहीं बनता? तुम इस पर जो है दलील पेश करो। बोलूं मैं? वरना अपने आप को थानवी के जैसे हरामी साबित करना। अगर मौजू से फिरा, मैं कब तक बोलूं? मैं मेरे सवाल से फिरा दो। कब तक बोलूं? मैं कितने मिनट बोलूं? कब तक नहीं, सवाल का जवाब, मेरे जवाब, ये सवाल का दुकान खोलने बैठा हूँ, सवाल किया। फिर तुम्हारा धज्जे उड़ा रहा अरे हूँ। ये की सवाल? अरे मेरे तो एक सवाल तुम्हारा का धज्जे जवाब उड़ा तुमसे रहा, बता रही है, रुको, दुकान रुको, का क्या तू जवाब देगा? चलो बोलूं मैं, मुझे बोलने देगा? हाँ, तो जब भी अच्छा फोन, अच्छा एक बात मैं बोलता हूँ, फोन तुम करते हो। अरे सुनो यार, मेरी बात सुनो। अब तो सुनो। जब भी कोई सवाल करता हूँ, अरे अब तो सुन ले। दुनिया दया बना में जो है भूचाल आ जाता है। अच्छा ठीक है, क्या किसको क्या आता है वो लोग फैसला कर लेंगे, लोग फैसला कर लेंगे। अब तो मैं बोलूं, अब मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? हक तो ये होता है कि मैं मौजू लेके आया। अरे अब बोलूं कि नहीं मैं? शराइत तय करता, बात करता। अरे मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? अरे बोलूं कि नहीं बोलूं मैं? अरे सवाल का जवाब दे, बोल मत, सवाल का जवाब दे। हाँ सवाल जवाब दे रहा हूँ, खामोश रहा, डब्बा मत खोल। खामोश हो जाए। कितने देर तक बोलूं मैं? चलो, कितने मिनट तक नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दे, क्योंकि मौजू पर चल खामोश हो जा, खामोश हो। अब बोलूं मैं? अब बोलूं कि नहीं बोलूं? तुमने जो
बुज़दिली ارے لوگ تمہیں لعنت بھیجتے ہیں، تو چلاتا رہتا ہے نا، تو بولتا مجھے بولنے نہیں دیتا نا، لوگ لعنت بھیجتے تجھے. اب بولوں میں، ارے اب بولوں میں، اب میں بولوں. سامعین، اس نے کہا ہے کہ تجھے آج تک اتنے سوال کا جواب نہیں دیا، اور ابھی سوال کر رہا ہوں جواب دے، جبکہ میں نے اس کے پرسنل پہ حوالہ بھیجا ہے نور العرفان کا. ان خبیث باطل فرقے والے کو سوال کرنے کا حق ختم کر دیا ہے اس کا. دیکھو سامنے بول رہا ہے، دیکھو سنو سامنے بول رہا ہے، دیکھو سنو. میں اسپیکر بند کیا ہوں، سامعین دیکھیں. تو اس کا احمد یار خان نعیمی سامعین لکھتا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ مد مقابل کی ہر بات کا، ہر دلیل کا جواب نہیں دینا چاہیے. کون کہہ رہا ہے؟ اس کا حکیم الامت کہہ رہا ہے. ان خبیثوں کو حق ہی نہیں بنتا ہے کہ ہم اہل حق علماء دیوبند، اہل سنت دیوبند کو کچھ سوال کرے. کیوں؟ اس کا حکیم الامت کہہ دیا ہے کہ اس کا اصول بنایا ہے کہ مد مقابل کی ہر بات اور ہر دلیل کا جواب نہیں دینا چاہیے. کیوں؟ کہ رب نے شیطان کے دلائل کا جواب نہ دیا، بلکہ مردود کر کے نکال دیا. ہماری کتاب المہند اور المفند کے اندر رضا خانی فرقے والے کو شیطانی گروہ بتایا ہے. تو شیطان، اللہ نے کہا فخرج فإنک رجیم، مردود بنا کر نکال دیا اللہ تبارک. تم شیطان ہو اور تمہارے ہر سوال کا جواب دینا نہیں چاہیے. تمہارا گھر کا اصول ہمارا گھر کا اصول نہیں ہے. یا تو تم کہہ دو تمہارا حکیم الامت غلط اصول بیان کیا ہے. سامعین، اس کی ہمت نہیں ہے، فون کرتا ہے مردود، 4-5 فون کیے اس نے، لیکن اس خبیث کی ہمت نہیں ہے کہ خاموشی ہو کر سنیں جس طرح میں سنتا ہوں. رو مت. اچھا تو مجھے بولنے دیا، سامعین ناظرین کر رہا ہے، تو مجھے میری بارے میں بولنے دیا، میری بارے میں پورا چلا ہے. عربی پڑھ کے سناؤ، تم یہ پڑھ کے سناؤ، تم وہ پڑھ کے سناؤ. آج میں نے ایک موضوع، حالانکہ پہلے تقریباً 8 موضوع سے یہ بھاگا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ وہ میرا موضوع نہیں تھا، تمہارا ہی تھا. میں نے اس پر جو ہے سوال ان کو کیا کہ یہ میرا موضوع کیسے تھا، تمہارا موضوع کیوں نہیں تھا؟ تو کیونکہ ان کی ضروریت میں اصل میں بات یہ ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کا دیا بنا کا خدا مکار ہے، دیا بنا کا خدا جھوٹا ہے. تو بندہ جھوٹا نہ ہو، بندہ مکار نہ ہو، یہ ممکن ہو سکتا ہے کیا؟ کبھی نہیں. اب سامعین دیکھیں، اس نے جو اصول اور ضابطہ یہ مکار کہاں لکھا ہے؟ مکار کہاں لکھا ہے؟ یہ مکار کہاں لکھا ہے؟ یہ مکار کہاں لکھا ہے؟ وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین کا ترجمہ تمہارے تھانوی نے کیا ہے کہ انہوں نے اللہ سے مکر کیا تو اللہ نے ان کے ساتھ مکر کیا. تو تمہارا مکار خدا مکر کرتا ہے، ہمارا خدا مکر سے پاک ہے. الحمدللہ، سبحان اللہ. بول لے شرکن کی تشریحات تیری دھجیاں اڑاتا ہوں، بول لے تو. اور سامعین اب دیکھیں، اس نے کہا یہ کل یا پرسوں یا ترسوں یا جو ہے یہ بات کر کے 2-3 دن کے اندر بات کر کے مجھ سے بھاگا ہوا ہے. اس نے یہی حوالہ پیش کیا تھا، کیونکہ جب ان سے سوال کا جواب نہیں بن پاتا ہے نا، تو یہی حوالہ پیش کرتا ہے میں جواب نہیں دوں گا، تم کو ہمارے اکابرین نے شیطان کہا. ارے تمہارے مولوی نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے انکار کر دیا ہے، تو تمہارے مولویوں کی کیا اوقات پیشاب کے خطرے کے برابر نہیں ہے. تمہارے مولوی نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو سور کے برابر، کتے کے برابر بتایا ہے، تو تمہارے مولویوں کی کیا اوقات ہے. میں نے اس کو للکارا تھا کہ اگر تو حلالی ہے تو ہمیں شیطان ثابت کر قرآن سے، حدیث سے، اجماع امت سے. لیکن اس کی ضروریت میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے کہ ثابت کر پائے گا. پھر اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ شیطان نے جو مناظرہ کرنا چاہا تو اللہ نے اس کو نکال دیا، اس سے مناظرہ نہیں کیا، تو یہ اللہ کی سنت ہے. تو آپ مسلمانوں دیکھیں کہ یہ سنت کر کے خود ملعون و مردود بن رہا ہے کہ نہیں. یہ کیا کرنے آیا مجھ سے؟ یہ مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے، اور مناظرہ میں سوال بھی ہوتے ہیں، جواب بھی ہوتے ہیں. سوالات قائم کیے جاتے ہیں، جوابات قائم کیے جاتے ہیں، جوابات دیے جاتے ہیں. لیکن یہ بیچارہ مناظرہ کرنے مجھ سے آیا ہے. تو کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ یہ سوال بھی کرے گا، جواب بھی مجھ سے لے گا. تو اس نے خود سنت الہی کو جان بوجھ کر کے تبدیل کر کے بدترین ابلیس کا نمائندہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. تو سامعین، میں نے اس سے سوال یہ کیا تھا کہ میرا دعویٰ یہ کیسے ہوا کہ تم نے کہا کہ امام احمد رضا خان کی یہ عبارت جو ہے، اب بولوں میں؟ اس میں جو اب میں بولوں؟ انہوں نے خود کو مجرم کہا ہے، اب میں بولوں؟ ظالم کہا ہے، تو یہ میرا موضوع کیسے ہوا؟ اب میں بولوں؟ عبارت تمہارا 3 منٹ ہو گئے، 3 منٹ تمہارا 3 منٹ ہو گئے. ارے اب میں بولوں؟ جواب نہیں دیا. چلو ادھر تو بات نہیں کر پائے گا. چلو تم نے اب میں بولوں؟ تمہارا 3 منٹ ہوا، 3 منٹ ہوا تمہارا. اب آ جا موضوع پر آ جا. اب اتنا بول دیا، بول رہا ہے موضوع پر آ جا. سامعین، سب سے پہلی بات تو اس نے یہ خود بھاگا ہے. سامعین کئی مرتبہ فون کاٹ کے اتنی بکواسات کیا اور بول رہا ہے 3 منٹ بول کے بول رہا ہے اب موضوع پہ آ جا. سامعین، یہ جو میں نے حوالہ بھیجا ہے تنویر الابصار سے کہ ولا اعلم ما وراء هذا الجدار،
میں نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے. اس کا جواب مردود نے نہیں دیا. اس کے گھر سے نبی علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے نبی علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. نمبر 1 موضوع. نمبر 2 موضوع سامعین میں پیش کر رہا ہوں. نمبر 2 سامعین، نمبر 2 موضوع یہ ہے کہ شیطان کو ان خبیثوں نے علم، یہ مانا ہے شیطان کو علم غیب ہے. اس کا جواب یہ منور نسبندی آج تک نہیں دیا ہے. اور اس نے یہاں جو میں نے پیش کیا نور العرفان سے کہ معلوم ہوا کہ مد مقابل کی عبارت کا اور ہر سوال کا جواب دینا نہیں چاہیے. تو یہ اس کا اس نے خبیث نے ایسا بولا کہ شیطان سے مناظرہ ہوا اللہ کا حالانکہ سوال جواب ہے، مناظرہ نہیں ہے، جبکہ یہ مناظرہ کہہ رہا ہے. اس کو اردو نہیں پڑھنا تھی. دوسری بات سامعین، اس نے کہا تمہارا اللہ مکار ہے، کیونکہ وہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین کا مطلب مکر کیا ہے. میں نے سامعین یہ پیش کیا ہے، میں نے تفسیر نعیمی جلد سوم ہے، صفحہ نمبر 472 میں لکھا ہے کہ اور رب تعالیٰ کے مکر سے بے خوف نہ ہو. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا لکھا ہے؟ مکر کرنے والا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کا ترجمہ حضرت حکیم الامت الشاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور مرقدہ نے اگر مکر لکھ دیا تو اس سے مراد اللہ کو مکار مان لینا ہوگا ہوا. تو تمہارے یہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکر لکھا ہے. کیا لکھا ہے کہ اور رب تعالیٰ کے مکر سے بے خوف نہ ہو. اور نیچے لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے خوف ہوا تو اپنے بھائی ہارون کی نبوت کا درخواست کی مگر انہیں خوف. یہ سامعین اور نیچے میں بتا رہا ہوں، اس نے یہ کتاب ہے انوار کنز الایمان، یہ ڈاکٹر اسجد رضا امجد، اس میں لکھا ہوا ہے یہ صفحہ نمبر 658 کے اندر کہ کوئی مترجم رب العزت کو مکر کرنے والا کہہ کر اپنا ایمان ضائع کر لے تیرا گھر کا وصول ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکر کرنے سے اپنا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. اب تیرا احمد یار خان نعیمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکر کرنے والا کہہ رہا ہے. کافر تم ہوئے نا تمہارے گھر کی کتاب سے. سامعین جب اس نے دعویٰ پیش کر دیا، میں نے دعویٰ قبول کر لیا، منظور بھی کر لیا. اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ اپنے دعوے پر بھی مجھ سے بات کر سکے. یہ مردود ہے. یہ اتنا ڈر علی اصغر کا ہے سامعین. تو میں نے 3-4 حوالے دیے ہیں. مکر تمہارے گھر سے ثابت ہے، تم اس کا جواب دو مجھے. کیا کتنے پارے کی تفسیر ہے؟ یہ کتنے پارے کی تفسیر ہے؟ بولوں کتنے پارے کی؟ تیسرے حصہ سوم ہے. حصہ سوم ہے آل عمران تفسیر نعیمی آل عمران تلکر رسول کا ہے. تلکر رسول کا ہے. کتنے صفحہ نمبر کتنا ہے؟ صفحہ نمبر 500 دیکھ، صفحہ نمبر 472 ہے. 472 نا آپ پر 472 ہاں. کیونکہ جس کا خدا جھوٹا ہو اس کا بندہ جھوٹا نہ ہو، جس کا خدا مکار ہو اس کا بندہ. یہ لکھا ہے، میں نے ثابت کر دیا تھا کہ میرے عالم نے تو یہ لکھا ہے کہ اگر یہ بات مان بھی لیا جائے تو یہ سواز و انکساری پر معمول کیا جائے گا اور اسے عقیدہ نہیں بنایا جائے گا. جبکہ امبیڈوی نے باب عقائد میں اس کو لایا اور عقیدہ بنانے کی کوشش کی اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. اور اس نے حضرت عبدالحق مودودی دہلوی علیہ الرحمہ کی طرف جھوٹ باندھا کہ انہوں نے فلاں کتاب میں لکھا ہے، حالانکہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی صحیح سند ہی موجود نہیں ہے. تو یہ جھوٹے خدا کے جھوٹے پجاری، یہ جھوٹ نہ بولے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. چلو آپ پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاموش رہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اس نے کہا کہ جو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعلق لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، کہہ رہا ہے باب تواضع سے ہے. دیکھو سامعین بول رہا ہے، دیکھو سامعین دیکھو بول رہا ہے. دیکھو سامعین یہ کہہ رہا ہے باب تواضع سے ہے، جبکہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے نبی علیہ السلام نے کہا میں قل انما انا بشر مثلکم، اور اپنے آپ کو بشر کہنا یہ بھی تواضع میں سے ہے. یہ بھی مطلب تمہارے یہاں جو چیز تواضع کے کلمات ہو وہ عقیدہ نہیں ہوتا. سامعین میں نے بہار شریعت بھیجی ہے. دیکھو سامعین ابھی یہ بول رہا ہے، دیکھو یہ بول رہا ہے کہ تواضع کا جملہ یہ عقیدہ نہیں ہوتا. سامعین میں نے بہار شریعت بھیجی ہے، حصہ اول ہے، صفحہ نمبر 10 ہے. اس میں لکھا عقائد متعلقہ نبوت. عقیدہ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہو. ٹھیک ہے. اور نیچے لکھا عقیدہ انبیاء سب بشر ہوتے ہیں، یعنی تواضع کے کلمات بھی ان کے یہاں عقیدہ ہوتا ہے. اور یہ کہا نبی علیہ السلام کو بشر ماننا عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ اسی کے اوپر لکھا ہوا ہے. جس کتاب کا حوالہ میں نے دیا ہے
तनवीरुल अब्सार, उसी में लिखा हुआ है सामीन, ऊपर देखें कि इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, ऊपर लिखा है अबूदियत, आजिजी व इफ्तिकार, इख्तिजाज और फ़क्र और मस्कनत का इजहार पाया जाए। मसलन इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, तो इनके यहाँ जो कलिमात तवाज़ु पर मबनी हो वो अकीदा होता है। बाहर शरीयत में अकीदा बयान किया है और ये कह रहा अकीदा नहीं है, तो पता ही चला नबी अलैहि सल्लम फरमाया कि मुझे दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, ये भी इनके अकीदा है। दूसरी बात, पहला हवाला। दूसरा हवाला मैंने सामने इसको दिया है, शैतान के मुतालिक तुमने जो इल्म गैब माना है, शैतान का तवाज़ु है या तुम्हारे यहाँ शैतान के मुतालिक अकीदा है? जवाब इसका देना। और तुमने कहा अल्लाह तबारक व तआला को मक्कार कहा तुम्हारे यहाँ ने। अब तुम्हारे घर से ऊपर और हवाला दिया है, ये तफसीर नईमी ऊपर दिया है, व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन लिखा है। वला, देखो सामीन बोल रहा है, देखो बोल रहा है, मुझे बोलने देकर खुद बोल रहा है। यहाँ लिखा हुआ है अच्छी तदबीर को मकर खैर, अच्छी तदबीर से मुराद मकर खैर, जैसे वल्लाहु खैरुल माकिरीन। बाज़ ने फरमाया कि मकर के लुग़वी माना इज्तिमाई और मजबूती और पुख्तगी हैं, इसीलिए तहसीन औरत और ये यानी का ममकुरा क्या कहते हैं, यानी जिसमें असबाब हुस्न जमा हो, लिहाजा मजबूत फसाद भी मकर है। लिखा है, अब सामने आगे लिखा है मजबूत मकर भी मकर, मगर बाज़ ने कहा कि मकर का माना खुफिया तदबीर फसादी, तो इसके यहाँ मकर से मुराद अच्छी तदबीर होती है। नीचे तफसीर नईमी के अंदर लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला मकर है, मकर करता है, तो मकर से मुराद अगर तुम्हारे यहाँ मक्कार है, अल्लाह मक्कार हो गया, तुम्हारे यहाँ तो मक्कार साबित है। फिर अनवार कनज़ुल ईमान के लिखा हुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को मकर कहने वाला अपना ईमान ज़ाय कर ले। मुनव्वर नसबंदी, तुम्हारा अहमद यार खान नईमी ने अपना ईमान ज़ाय कर लिया। हकीमुल उम्मत कहने वालों, जिसको हकीमुल उम्मत कहने में फ़ख्र करते हो, उसका ईमान ज़ाय हुआ कि नहीं हुआ? नंबर 2 देखो बोल रहा है ना हो तो ये मुमकिन ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि तफसीर नहीं पढ़ तो पढ़ने लगा क्या ये वो तनवीर नूरुल अब्सार या कोई हवाला हो भेजा वो पढ़ने लगा, नूरुल अब्सार पढ़ने लगा। जब वो मैंने कहा कि चल नूरुल अब्सार पढ़ तो पढ़ने लगा ये क्या बाहरी शरीयत, यानी कि यार बेहयाई की एक हद होती है। यानी थानवी जो हरामुन नस्ल है, वलद जना है, उससे कुछ कम नहीं है ये असगरी बेगम। यानी बेहयाई आप इनकी देखें कि जब जिस चीज का मुतालबा किया जाता है तब ये वो नहीं बोलने दे तेरा बोलता है मुनव्वर नसबंदी खबीस कहीं का, मेरी बारे में वो बोलता है, खामोश कराता है उसको तू, खामोश रहे, हमें देख खामोश रहे। अरे सुअर की नजर चुप हो जा। हमारे अकाबिर को तेरा मुनव्वर नसबंदी गालियां दे रहा है, मौजूद है रिकॉर्डिंग में। उस वक्त तू मर जाता है क्या? उस वक्त मर जाता है तू हरामखोर। मुनव्वर नसबंदी तूने गाली देकर माहौल खराब किया है। इसने कहा कि सबसे पहले तफसीर नईमी पढ़ो, मैं तफसीर नईमी पढ़ रहा हूँ। इसने कहा कि तुम्हारे यहाँ देखो बुझ बोल रहा है, देखो बुझ बोल, कहाँ से पढ़ू बोल, कहाँ से पढ़ू बोल, कहाँ से पढ़ू, कहाँ से पढ़ू बे, शुरू कहाँ से तू बोलना, जो एक जुमला तो बोल, कहाँ शुरू कहाँ होता है बता। कितने लाइन पर, कहाँ पे, अब आगे पढ़ दूं, सब मैं पढ़ के सुनाऊंगा। कितने में बता ना तू, नंबर लाइन बता, लाइन कौन सा है, लाइन कौन सा है? सफ़ा नंबर 472। सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून। हजरत सहल फरमाते हैं कि मकर अल्लाह के माना है उन्हें नेमतों से इमदाद दी और उन्हें फरमाते हैं कि मकर अल्लाह के माना है उन्हें नेमतों से इमदाद दी। मैंने पहले क्या बोला था, पहले क्या बोला था मैं पहले क्या बोला था बोल, पहले मैंने क्या बोला था बोल, पहले क्या बोला था बोल, पहले तू खलते बस करके मरदूद कहीं का। तेरा यहाँ तेरा जो खुदा मानता है अल्लाह के अलावा, वहदहु ला शरीक के अलावा जिसको खुदा मानता है मुजद्दिद को, वो मक्कार है ना, वो मक्कार साबित होगा। तेरे यहाँ तेरा मुजद्दिद मक्कार साबित होगा क्योंकि तू उसको खुदा मानता है, इसीलिए तू यहाँ मुझे खलते में बहस कर रहा है, पढ़ने नहीं दे रहा है। मैं जो जुमला वही लिखा मैं पढ़ रहा हूँ, खलते में बहस करके ना खबीस कहीं का अपने मुजद्दिद झूठा खुदा को बचा रहा है।
لکھا ہے سامعین، میں پڑھ رہا ہوں مکر اللہ کے معنی ہیں انہیں نعمتوں سے امداد دی اور شکر کی توفیق دی، شکر کی توفیق نہ دی۔ جب وہ نعمتوں میں پھنس کر نعمت والے کو بھول گئے تو فوراً پکڑ لیے گئے۔ ابو العباس نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کی خطاؤں پر ہم نے عطائیں کی اور استغفار کی طرف ان کا دھیان نہ گیا، اس لیے رب تعالیٰ کا حق بھول بیٹھے۔ ان کے ہاں امہال ہے یعنی ڈھیل ہے، اہمال نہیں، یعنی دیر ہے اندھیر نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں کو وصیت فرمائی کہ عدل سے ڈر کر فضل میں ترقی کرو اور رب تعالیٰ کے مکر سے بے خوف نہ ہو۔ بے خوف اللہ تبارک، خاموش رہا، مجھے پڑھنے بولا ہے تو خاموش رہا، میں اپنی باری میں بولنا۔ سامعین، جب یہاں کہہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ خوف سے بے خوف نہ ہو، سامنے بھاگ رہا ہے، یعنی سوال کا جواب دینا وہابی دھرم میں ہے ہی نہیں۔ سوال کس نے کیا؟ جب بھی سوال کرو یہ ایسے بے موت مر جاتا ہے، میرے اللہ کی قسم نہ جانے اگر میں اپنے سوالوں کو لاد دوں نا تو دیا بنا ڈوب کے مر جائے ایسا لگتا ہے۔ تو تیری باری کیوں ہے؟ 3 منٹ کیوں دیا گیا؟ اگر تو میری بیچ میں بولے گا 3 منٹ کیوں دیا گیا؟ مکر سے کیا مراد ہے؟ تمہارے مولوی نے ترجمہ کیا ہے، اس لیے ترجمہ میں کوئی تعویل کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو ہم یہ تعویل کریں گے کہ یہاں مکر سے مراد عربی والا مکر ہے جو اللہ نے فرمایا ہے، اور اس مکر کا مراد ہوتا ہے خفیہ تدبیر، لیکن تمہارے مولوی نے بھاگا ہے فون کاٹ کر کے بولا میں لائن پہ ہوں حرام خور کہیں کا۔ دیکھو سامعین، دیکھو کس جان چھڑا رہا ہے، دیکھو چل یہاں تو دیکھو مکر کا معنی ہوتا ہے خفیہ، جو ہے الحمدللہ ترجمہ کیا ہے کنز ایمان میں، ہمارا عقیدہ واضح ہے، لیکن ارے اب بولوں میں، میرا ٹائم لیتا ہے تو اب بولوں میں، اب میں بولوں، تو نے میرا ٹائم لیا ہے، سوال کر لے جواب دوں میں، تو نے کہا سوال کا جواب دینے ڈرتے ہیں دیوبندی والے، اب تو سوال کر لیا، اب تو جواب لے میرا، تو رضا خانی کیوں ہمت نہیں کر رہا میرا سوال کا، تیرا اپنے سوال کا جواب لینے پر؟ جواب دوں میں، جواب دوں نا، تو نے سوال جواب، خاموش رہا، تو نے کہا حامد بھائی پلیز، حامد بھائی خاموش رہا، تو نے کہا خاموش رہا، مجھے بولنے دے، تو نے کہا جو مکر اللہ کا ترجمہ مکر کیا ہے اس میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہے، تو حوالہ پیش کر کہ حضرت تھانوی نے جو مکر کا مطلب مکر کیا ہے، مکر لکھا ہے، اس کی تعویل میں گنجائش نہیں ہے، حوالہ دے۔ پہلی بات خاموش رہا۔ اچھا تمہارے تھانوی نے جو ترجمہ کیا ہے کس زبان میں کیا ہے؟ فارسی میں کیا ہے؟ تجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے جملہ جو پتہ، جب تجھے وہ زبان پتہ نہیں ہے تو فتویٰ کیوں لگا دیا؟ جب تجھے پتہ نہیں ہے فتویٰ کیوں لگا دیا؟ اب تو نے جو بات کہی ہے اس میں تعویل کی گنجائش نہیں ہے، وہ حوالہ پیش کر، اب مجھے بول، سامنے دیکھو مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے، مجھے دیکھو میری باری میں سوال کیا، اس کی ذمہ داری تھی سوال کر کے خاموش ہو جائے، اب میرا جواب لے، اور بولتا ہے علی اصغر جو ہے سوال سے ڈرتا ہے۔ ارے تیرا سوال کا جواب تو میں نے سن لیا، اب علی اصغر ہمت کر رہا ہے کہ تیرا جواب دینے کا، اب تو ہمت کر، جب اپنے مجدد خود کو خدا بنا کر کے اس کو مکار ثابت کر دیا تو تجھے ہضم نہیں ہوئی یہ بات، لاجواب ہو گیا۔ اب مجھے بولنے دے، مجھے بولنے دے، جو سامنے میری باری میں بول رہا ہے، دیکھو اچھا بول لے۔ ہمارے یہاں جو تفسیر نعیمی میں ہے، یہاں مکر سے مراد خفیہ تدبیر ہے۔ ارے تیرے تھانوی کے جیسے حرامی نہیں ہے، جیسے تیرے تھانوی نامرد تھا، بچہ پیدا نہیں کر پایا، اور اس کا باپ کون تھا اس کا، تو بھاگ مت، حقیقت بول رہا ہوں، یہ بدتمیزی ہے۔ چلو تھانوی بدتمیز تھا، اس نے مان لیا، کیونکہ تھانوی نے خود اشرف السوانے میں یہ بات جو ہے جواب دے رہا ہے، تو اپنے تفسیر نعیمی کا جواب دے رہا ہے، تو تفسیر نعیمی کا جواب دے رہا ہے، منور نسبندی تفسیر نعیمی کا جواب دینے کے بجائے کہاں بھاگتا ہے تو ایک گالی کو بہانہ بنا رہا ہے بھاگنے کا، ایک گالی ایک بدتمیزی کو بہانہ بنا کر بھاگ رہا ہے تو کیا تو تفسیر نعیمی اور بہار شریعت کا جواب دے دیا مجھے؟ دیکھیں ادھر ادھر کی بات یہ کیسے کرتا ہے؟ میں نے جو موضوع لے کر کے آیا تھا، یہ کہا تھا تمہارا بزدل موضوع، میں نے کہا اس کو بزدل ثابت کر، لیکن یہ خود کو حرامی ثابت کر گیا، ذریت کو حرامی ثابت کر گیا، تھانوی کو حرامی ثابت کر گیا، لیکن میرا دعویٰ کو بزدل ثابت نہیں کر پایا، اس لیے یہ موضوع سے بچانے کے لیے منور بھائی فرار اختیار کرنے کے لیے یہ آ گیا ادھر۔ اب جواب دوں اب جواب دوں
تیری امی کو بلا رہا ہے، تیرے امی کو بلا رہا ہے. جواب دوں میں؟ جواب دوں میں جواب دوں؟ حامد بھائی آپ جواب دو ان کا، ٹھیک ہے، ان کا جواب آپ دو. یہ میرا جواب نہیں لیں گے، ان پر بزدل ثابت ہو گیا منور نسبندی. سامعین، اس نے کہا تھا کہ علی اصغر مجھے بزدل ثابت کرے، میں بزدل ثابت کر دیا. سامعین، اس نے مجھے عبارت پڑھنے کے لیے کہا، میں نے عبارت پڑھ دیا. اب اس کو تسلیم اعلان کرنے کے بجائے کہ صحیح ویسی لکھا ہے، کہہ دیا مکر جملہ پر ترجمہ کرنا، یہ اس پر کوئی تعویلی گنجائش نہیں ہے، کوئی حوالہ نہیں اس کے پاس. دوسری بات سامعین، میں نے اس کے گھر سے پیش کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکر کہنے والا بے ایمان ہے. ایک انوار کنز الایمان سے میں نے ثابت کر دیا. اور اس نے کہا تھا نبی علیہ السلام کا وہ تواضع ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. یعنی یہ جملہ اللہ کے نبی کا اس نے مان لیا، منور نسبندی نے مان لیا ہے جملہ اللہ کے نبی کا ہے، لیکن تواضع کے بنا پر ہے. اب جب تواضع تمہارے یہاں لکھا ہے، اس کے اوپر ہی لکھا ہے انما انا بشر مثلکم، اس کو بھی تواضع کہہ رہا ہے. جب تمہارے یہاں تواضع عقیدہ نہیں ہے تو پھر عقیدہ جو بہار سے لکھ رہا ہے کہ یہ نبی انبیاء سب بشر تھے، یہ عقیدہ ہے. تو پھر تو عقیدہ اگر ہے تو اب تو کیسے انکار کر رہا ہے؟ یعنی تیرے یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کو بشر ماننا عقیدے میں نہیں ہے. سامعین دیکھیں، یہ ابھی تک چلا رہا ہے، دیکھیں یعنی مجھے فون کو، سامعین دیکھیں چلا رہا ہے، یہ خود فون کرتا ہے سامعین، اور خود فون کر کے جو ہے یہ خود بھاگتا ہے. اس کی ہمت نہیں علی اصغر سے بات کرے. ارے دھجیاں اڑا دوں گا، ننگا کر دوں گا منور نسبندی تجھے. علی اصغر ہے، تیری ضروریت کانپتی ہے، خاموش ہو کر کے جس طرح میں تیری باری میں خاموش ہوتا ہوں، تمہاری ضروریت میں دم نہیں ہے کہ علی اصغر کی باری میں خاموش ہو کر کے علی اصغر کو غلط ثابت کر دے. کیونکہ اگر تم خاموش نہیں ہوگے میری باری میں، مجھے بولنے دو گے، تمہارا کفر ایسا واضح ہو جائے گا جس طرح دن کے وقت سورج نکلتا ہے. ایسا واضح ہو جائے گا تمہارا کفر جس طرح تمہارا مجدد ننگا ہو کر کے شرمگاہ کو طوائف کے سامنے واضح کیا تھا.